نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا اور آپ کے سامنے شکایات پیش کرنا شرک اکبر ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرا تعلق کیرلا سے ہے اور مولد المنقوص نامی کتاب ہمارے ہاں بہت مشہور ہے۔ ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کتاب کو اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن کیرلا ہی میں کچھ لوگ ہیں جنہیں سلفی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں بہت سی شرکیہ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ ارتکبت الخطایا لک اشکو یا سیدی یا خیر النبیین، میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے یا سیدی، اے سب نبیوں سے بہتر نبی، میں آپ سے اس کا شکوہ کرتا ہوں۔ کیا ایسا کہنے میں شرک ہے اور کیا ایسا کہنا حرام ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ سوال میں جس کتاب کی جانب اشارہ ہے، یہ کتاب خرافات، قصے، کہانیوں، شرکیہ اور بدعتی امور پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے اس میں جشن عید میلاد النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو اور آپ سے حاجت روائی اور مانگنے اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام سمیت نیک لوگوں کو پکارنے وغیرہ جیسے اعمال کو شریعت کا لبادہ پہناتے ہوئے مدلل بنانے کی کوشش کی ہے۔ موصوف نے اس مقصد کے لیے بہت سی جھوٹی من گھڑت احادیث اور عجیب و غریب عبارتوں کی بھرمار کر دی ہے، اور اگر ہم ان میں سے ایک ایک کا رد کرنے لگیں تو اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا، بلکہ مؤلف کی لکھی ہوئی ہر ایک سطر کا تعاقب اور رد لکھنا پڑے گا۔ مؤلف کے خود ساختہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا ہے کہ آپ رحمہ اللہ پروردگار رب العالمین کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مانگتے تھے اور کہتے تھے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک، اے سربراہوں کے سربراہ، میں تیری طرف آیا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواکا، اے افضل المخلوقات، اللہ کی قسم میرا دل بہت ہی مشتاق ہے، اسے تیرے سوا کسی کی چاہت نہیں۔ وبحق جاہک اننی بک مغرم واللہ یعلم اننی اہواکا، تیری جاہ کے حق کا واسطہ میں تیرا عاشق ہوں، اللہ جانتا ہے میں تیرا ہی عاشق ہوں۔ یا اکرم الثقلین یا کنز الغنا جدلی بجودک و ارزنی برضاکا، اے جن و انس کی محترم ہستی، اے بے نیازی کے سرچشمے، اپنی سخاوت سے مجھے عطا کریں اور اپنی رضا کے ساتھ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواکا، میں تو آپ ہی کی سخاوت کا منتظر ہوں، ابو حنیفہ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے مؤلف نے امام شافعی رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، نبی کے اہل بیت ہی میرا واسطہ ہیں، وہی میرے لیے آپ تک وسیلہ ہیں۔ ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، ان کے واسطے میں امید کرتا ہوں کہ کل مجھے میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ ان دونوں جلیل القدر موحد ائمہ کرام کے بارے میں سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر ان دونوں اماموں سے صحیح اور متصل سند کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھا دے، یا کم از کم ضعیف سند سے ہی ثابت کر دے۔ کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کتاب میں آنے والے شرکیہ امور میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ کے محبوب بندوں مثلا انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور نیک لوگوں سے حاجت روائی کا مطالبہ ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ہر دو حالت میں جائز ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ مدد کہہ کر حاجت روائی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یا غوث یا محی الدین عبد القادر جیلانی وغیرہ کہنا بھی درست ہے۔ سائل کے سوال میں ذکر شدہ عبارت بھی اس کتاب میں مذکور شرکیہ امور میں سے ایک ہے۔ ارتکبت الخطایا لک اشکو یا سیدی یا خیر النبیین، میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے یا سیدی، اے سب نبیوں سے بہترین نبی، میں آپ سے اس کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ شرک اکبر ہے کیونکہ گناہوں سے توبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کے اثرات اور وبال کی شکایت بھی اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔
اس سے قبل سوال نمبر 179363 میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی وفات کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں امت کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر وہ گناہ کر بیٹھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں، یا اگر گناہ سے بھی بڑا پاپ مثلا شرک وغیرہ سرزد ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توبہ طائب ہو کر اور ندامت کے ساتھ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ نیز یہاں پر آپ کے پاس آنے سے مراد آپ کی زندگی میں آنا مراد ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس مقصد سے قبر پر آنا شرعی عمل نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، حالانکہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، دین محمدی کے بارے میں سب سے زیادہ فقاہت بھی انہی کے پاس تھی، اور صحابہ نے ایسا عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199 اور 190۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر آپ سے مدد مانگنا، آپ کی وفات کے بعد آپ سے حاجت روائی کا مطالبہ کرنا شرک اکبر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا باعث ہے۔ تو کسی اور سے حاجت روائی کا مطالبہ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا، آپ کو صدا لگانا، آپ کی وفات کے بعد حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے مدد کا مطالبہ کرنا شرک اکبر ہے جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے علاوہ دیگر مخلوقات سے دعا مانگنا شرک اور گمراہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کوئی بھی دعا کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے انسان کو اس شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ یہ بات اعلانیہ طور پر کہہ دیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں ماں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سے مفادات جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ایمان لانے والی قوم کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت مانگتے تھے، اسی طرح اپنے صحابہ اکرام کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کی مغفرت کرنے یا رحم کرنے پر قادر ہوتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ساری مخلوقات صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہے، صرف اللہ ہی غنی اور تعریفوں کے لائق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریف کے لائق ہے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 15۔ اگر شیطان ان لوگوں کی عقلوں اور نظریات سے کھلواڑ نہ کرتا تو انہیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کوئی بھی کسی کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہ کہ یہ تمام ہستیاں صرف ایک اللہ کو ہی پکارتی تھیں۔
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह, भला कौन है जो लाचार की फरियाद रसी करे जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। और कौन है जो तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है। सूरतुन नमल आयत नंबर 62। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा व रसाइल इब्न उसैमीन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 218 और 219। खुलासा कलाम ये हुआ कि किसी भी बशर के सामने अपनी ज़बूं हाली, गुनाहों की शिकायत, गुनाहों का इकरार और कोताहियों से तौबा करना और इस तरह उनसे मदद और नुसरत का मुतालबा करना, ये सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ शिरक है, क्योंकि ये उमूर खालिस इबादत में शामिल हैं। इन्हें गैरुल्लाह के लिए बजा लाना जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2577 में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से बयान करते हैं कि ए मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूँ, इसलिए मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊँ, इसलिए मुझसे रिज़्क़ मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनने के लिए दूँ, इसलिए मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं सब गुनाह मुआफ़ कर देता हूँ, इसलिए मुझसे मग़फ़िरत मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ऐसा कोई काम जो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही कर सकता है, उसका मुतालबा सिर्फ़ अल्लाह से ही करना जायज़ है। ऐसे उमूर का मुतालबा फ़रिश्तों, नबियों या किसी और से करना जायज़ नहीं है। गैरुल्लाह को ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे माफ़ कर दे, हमें बारिश अता फ़रमा, हमें काफ़िरों पर गलबा अता फ़रमा या हमारे दिलों की रहनुमाई फ़रमा, या इसी तरह का कोई और जुमला। तबरानी ने अपनी किताब मोजम में रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक मुनाफिक मोमिनों को तकलीफ़ दिया करता था, तो सहाबा इकराम ने कहा कि चलो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुनाफिक के मुकाबले में मदद मांगते हैं। तो सहाबा इकराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गौस नहीं बनाया जा सकता, गौस तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूउल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 329। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम क्यू ए रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 200862। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।